أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ وما منعنا ترجمہ سماعت کر لیتے ہیں، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے باز رکھا کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے باز رکھا روکے رکھا کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے، گزری ہوئی قوموں نے جھٹلایا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، ہم نے قوم سمود کو اونٹنی کی نشانی دی۔ مبصرتاً کیسی کھلی ہوئی نشانی، دیکھی جا سکتی۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی واضح نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ اچھا پھر کیا؟ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ نشانیاں کیوں بھیجتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نشانیاں کیوں دکھاتا ہے؟ کہا تم ڈرو، اس لیے نشانیاں دکھائی جاتی ہیں کہ تم تکبر نہ کر بیٹھو، کہیں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ بیٹھو، کہیں تم سیدھے راستے سے بہک نہ جاؤ، کہیں غلط راستے پر چل نہ پڑو۔ اس لیے نشانیاں دکھا کر تمہارا راستہ درست رکھا جاتا ہے کہ خبردار اس راستے سے ہٹ مت جانا، ورنہ پھر عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ اب اس آیت کا جو شان نزول بتایا گیا، کس کے جواب میں نازل ہوئی؟ یہ کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ صفا پہاڑ کو سونا بنا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ دوسرا کیا کہ مکہ کے آجو باجو ارد گرد اگل بگل میں پہاڑ ہیں بڑے بڑے، کا ایسا معجزہ دکھاؤ کہ یہ سارے پہاڑ ہٹ جائیں اور مکہ سیدھا صحیح میدان، چٹیل میدان کے اندر ہو جائے۔ ہمارے درمیان سے یہ تمام پہاڑ ہٹ جائیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ نشانی دیکھنے کو مانگا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، کیا کہا کہ جس پہاڑ پر آپ کھڑے ہیں صفا پہاڑ، اس کو سونا کر دیں، یا پھر مکہ کی سرزمین سے پہاڑوں کو ہٹا دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی بھیجی، آپ فرمائیں تو آپ کی امت کو مہلت دے دی جاتی ہے، اور اگر آپ فرمائیں تو جو انہوں نے طلب کیا وہ پورا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کس قدر محبت فرماتا ہے۔ رب محبوب اگر آپ کہیں تو جیسا یہ کہتے ویسا ابھی کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر کہہ دو کہ ہاں کر دو تو یہ پہاڑ سونے کا ابھی کر دیتے ہیں۔ آپ اگر کہہ دیں کہ یہ پہاڑ ہٹ جائیں مکہ سے، پتھریلی زمین ہٹ جائے، ابھی کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں تو آپ کی امت کو مہلت بھی دے دیتے ہیں، جو ایسا آپ کہیں۔ پھر لیکن اگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، مسئلہ کیا ہے کہ مکہ سے پہاڑ ہٹ جائیں تو ایمان لانا ہے۔ اگر آپ نے کہا ہم نے پہاڑ کو ہٹا دیا، لیکن اگر یہ ایمان نہیں لائے، سمجھ رہے ہیں نا، ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن اگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو ان کو ہلاک و برباد کر کے نیست و نابود کر دیا جائے گا، ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا جائے گا اگر یہ ایمان نہیں لائے تو۔ اور پھر فرمایا اس لیے کہ ہماری سنت یہی ہے کہ جب کوئی قوم ہم سے نشانی مانگتی ہے، جب کوئی قوم ہم سے کوئی نشانی طلب کرتی ہے اور مانگتی ہے تو، اور جب نشانی ہم دکھا دیتے ہیں اور پھر وہ ایمان نہیں لاتی ہے تو پھر ہم اسے ہلاک کر دیتے ہیں اور انہیں مہلت تک نہیں دیتے۔
وہ کچھ کر سکے اس کی مہلت بھی نہیں دیتے۔ ایسا ہی ہم نے پہلوں کے ساتھ کیا تھا، اس لیے ہم نے قوم سمود، جو قوم سمود گئی نا، جب ان کی قوم سمود نے نشانی مانگی تو اللہ نے اپنی اونٹنی نشانی کے طور پر دی۔ کذبت سمود بتغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ ایسا ہوتا تھا کہ وہ اونٹنی کو پانی پینا پڑتا نا، تو جس جگہ سے وہ لوگ پانی پیتے نا، ایک دن اونٹنی پانی پیتی تو جتنا پانی آتا وہ ایک دن پوری اونٹنی پانی پی جاتی، پوری قوم دوسرے دن پانی پیتی، ایسی باری مقرر کی تھی۔ فدمدم علیہم ربہم، یا اس کی کونچے جو گھوٹن کا حصہ ہوتا ہے اونٹ کا، وہ کونچے کاٹ دی انہوں نے۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو اللہ کی نشانی، اللہ تعالیٰ نے جو نشانی بنا کر کے ناقۃ اللہ کہا گیا، اسے اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ رب تو جسم سے پاک ہے، کتنی بڑی نشانی دی، اس نشانی کی تکذیب کی اور اس کو کاٹ دیا، اللہ اکبر۔ تو اس کی سزا میں قوم سمود کو ختم کر دیا، ایسا عذاب آیا پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں وہی چیز دہرائی گئی، محبوب یہ آپ سے نشانی مانگتے ہیں کہ اس پہاڑ کو سونے کا کر دو، یا یہ مکہ کے اندر سے پہاڑ ہٹ جائیں، یقیناً ہم کرنے پر قادر ہیں اور ہم کر دیں گے۔ لیکن جیسے ان کے باپ داداؤں نے جھٹلایا کہ اور ایمان نہیں لائے، یہی حال ان کا بھی ہوگا کہ یہ آپ سے نشانی دیکھیں گے اور بعد میں نشانی دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ہماری یہ سنت ہے، سنت الہ ہے کہ نشانی دیکھنے کے بعد جو ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں مہلت بھی نہیں دیتا، نیست و نابود کر دیتا۔ تو یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر مکہ میں کوئی کچھ بولنے والا بھی باقی نہیں رہے گا، پورے مکہ کے رہنے والوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بیان فرمایا گیا کہ ہمیں کفار کی مطلوبہ نشانیاں بھیجنے سے صرف اور صرف اس چیز نے باز رکھا ہے کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ہم نے قوم سمود کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام کو نشانی کے طور پر اونٹنی دی تو قوم نے ماننے کے بجائے اس اونٹنی پر ظلم کیا اور اسے قتل کر دیا، اور یوں گویا اپنی جانوں پر بھی ظلم کیا، نتیجے میں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور یاد رکھو کہ ہم نشانیاں جلد آنے والے عذاب سے ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس آیت کی تفسیر کو ہم نے سنا، ہمارے کہنے میں، آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل